मुस्लिम लीग नून को, शेखुपुरा को, अवाम को नवाज शरीफ जैसा शेर का जिगर रखने वाला लीडर दिया है। और दूसरा, जो अपने आप को नवाज शरीफ का मद्दे मुकाबिल रखता है, वो जब पुलिस घर पे आती है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलता और बाथरूम के अंदर दरवाजा लॉक करके बैठ जाता है और फिर पूछता है पुलिस चली गई है ना, निकल आऊं? शेखुपुरा वालों, जब इसको इसके लोग बताते हैं खान साहब चली गई है पुलिस, निकल आओ मंजी के नीचे से, तो निकल के आता है, पुलिस को कहता है इमरान खान घर पे नहीं है, नॉन अवेलेबल है, ही इज नॉट अवेलेबल। और जब पुलिस चली जाती है तो निकल के बाहर आता है, चूहे की तरह छुपा हुआ बाहर आता है और कौम को कहता है गुलामी की और खौफ की जंजीरें तोड़ दो। वो लतीफा याद है ना, सबने सुना होगा, जब बच्चे फोन उठाते हैं तो उनको कोई पूछता है अब्बू घर पे हैं, तो वो कहते हैं ठहरो अभी बताते हैं। अब्बू के पास जाते हैं तो अब्बू कहते हैं कि कह दो मैं घर पे नहीं हूं, तो फोन उठा के कहते हैं मेरे अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। सलाम है उस नवाज शरीफ पर जिसने ना वर्करों को ढाल बनाया, जिसने ना औरतों को ढाल बनाया, जिसने शेर की तरह पाकिस्तान वापस आकर बेटी का हाथ पकड़कर सीना तान कर गिरफ्तारी दी। सलाम नवाज शरीफ, सलाम। ये होता है लीडर और गीदड़ में फर्क। और वो वक्त याद है ना जब गुजरांवाला में पीडीएम का पहला जलसा हुआ था। शेखुपुरा वालों, उस वक्त नवाज शरीफ ने जो खिताब किया था तारीखी, वो याद है ना? नवाज शरीफ ने उस वक्त, उस बहादुर जुर्रतमंद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में जब नवाज शरीफ ने खिताब किया था, तो उस वक्त वो सेम तेज पूरी ताकत से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर हमलावर था। नवाज शरीफ ने तब जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज हमीद का नाम लिया। उसने इनके जाने का इंतजार नहीं किया, इनकी पूरी ताकत में उनको ललकारा। और दूसरी तरफ देख लो, गीदड़ का हाल देख लो। गीदड़ ने क्या किया? जब तक जनरल बाजवा नौकरी पे था, वर्दी में था, इक्तदार में था, तो कहता रहा जनरल बाजवा जैसा कोई दूसरा जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाता रहा, कहता रहा मैं उसको ताहयात एक्सटेंशन दूंगा। और जैसे ही वो जनरल बाजवा दफ्तर से निकला, रिटायर हुआ, कहता है उसका कोर्ट मार्शल करो। और बुज़दिल आदमी, कोर्ट मार्शल करना था ना तो तब करना था ना जब तुम वजीर आजम थे। अब ये मगरमच्छ के आंसू किसको दिखा रहे हो? ये वो बुज़दिल है। नवाज शरीफ वो जुर्रतमंद लीडर है, वो शेर है, वो शेर का जिगर है, वो बहादुर माँ का बहादुर बेटा है, बहादुर शेखुपुरा का बहादुर लीडर है। उसने इनको ललकारा जब ये पूरी आबोताब के साथ ताकत में थे। और ये बुज़दिल इमरान खान जाने वाले का गिरबान पकड़ता है, आने वाले चीफ के पैर पकड़ता है। मेरे शेखुपुरा वालों, मैं कभी कभी सोचती हूं
کل جب یہ ایک چوہے کی طرح بل میں گھس کر بیٹھا تھا تو میں سوچ رہی تھی شکر ہے اس کے دور حکومت میں ایٹمی دھماکے کرنے کا مرحلہ نہیں آیا. اگر عمران خان کی حکومت میں ایٹمی دھماکے کرنے کا امتحان آ جاتا اور بل کلنٹن کا فون آ جاتا تو اس نے منجی کے نیچے چھپ کے کہنا تھا جو کرنا ہے ان کرو, آئی ایم ناٹ اویلیبل. اور لطیفے سنو, کورٹ میں کہتا ہے میں بیمار ہوں معذور ہوں, لیکن کل لاہور میں ریلی نکال رہا ہے اور اس ریلی کا نام پتہ ہے کیا رکھا ہے؟ عدلیہ بچاؤ ریلی. اس عدلیہ کے لیے ریلی نکال رہا ہے جو عدلیہ جب بلاتی ہے تو کہتا ہے عمران خان گھر پہ نہیں ہے. اس عدلیہ بچاؤ کے یہ عدلیہ بچاؤ ریلی نہیں ہے شیخو پورہ والوں, یہ ہے عدلیہ سے عمران کو بچاؤ بلکہ عدل سے عمران کو بچاؤ. یاد رکھنا شیخو پورہ والوں, عدل ہو گیا, انصاف ہو گیا, جو کہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. عمران کا کوئی نام لیوا پاکستان میں نہیں بچے گا انشاءاللہ. یہ عدلیہ بچاؤ ریلی اس وقت کدھر چلی گئی تھی جب تمہیں 5-0 سے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا کہ تم نے آئین توڑا, تم آئین شکن ہو. اس وقت تم کہتے تھے کہ 12 بجے میرے لیے عدالت کیوں کھولی سپریم کورٹ نے. اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آیا, اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آیا جب جج زیبا کو آوازیں لگاتا تھا, آوازیں کستا تھا کہ جج زیبا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آیا جب تم حکومت سے باہر ہوئے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تمہارے خلاف آیا تو 5 ججوں کے پوسٹرز بنا کے تم نے ان پر جوتے برساتے. اس وقت عدلیہ کا خیال نہیں آیا. اور اس وقت عدلیہ کا خیال نہیں آتا جب تمہاری ٹیلی فون کالز پکڑی جاتی ہے. پرویز الہی کہتا ہے کہ میں جج سے ملنے جا رہا ہوں, اپنی پسند کا بینچ کے آگے کہتا ہے کہ میرا کیس فکس کر دو. جب پرویز الہی کھلے عام بینچ فکسنگ کر رہا تھا اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا. اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا جب یاسمین راشد لوگوں کو کہتی ہے فکر نہ کرو سپریم کورٹ میں 7 بندے بیٹھے ہوئے نے. اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا جب فواد چودھری کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آگے ٹرک کھڑا کر دیا ہے. جب سپریم کورٹ اور عدالتوں کے آگے ٹرک کھڑے کرتے اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا. شیخوپورہ والوں, مریم نواز شریف آج اس فتنہ خان کو یہ میسج دیتی ہے کہ تم عدلیہ کی فکر چھوڑو. عدلیہ کو ہم انشاءاللہ عدلیہ کی فکر کرنے کے لیے 22 کروڑ عوام موجود ہے. تم اپنی فکر کرو بیٹا جی. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ گیدڑوں کا باپ کب تک خیر منائے گا؟ میں سنو, الیکشن آنے والے ہیں, آج ہو کل ہو پرسوں ہو. شیخوپورہ والوں الیکشن کے لیے تیار ہونا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے شیرو جو الیکشن کی تیاری کے لیے میدان میں اتر چکی ہے. اور یہ الیکشن لڑنے کے لیے ہم میدان میں نہیں اترے, انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں اترے ہیں. ایک ضروری میرا میسج دھیان سے سننا, الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا, لیکن پہلے کچھ فیصلے ہونے باقی ہیں. شیخوپورہ والوں, پہلے انصاف ہونا باقی ہے. ایک طرف
ایک طرف فتنے کی دو پیشیاں، جرم کیے ہوئے یہاں تک جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے لیکن دو پیشیاں، دوسری طرف بے گناہ نواز شریف کی 200 پیشیاں. پہلے فیصلہ ہوگا پھر الیکشن ہوگا. ایک طرف بغیر جرم نواز شریف کی 1 سال کی قید بغیر جرم، دوسری طرف جرائم میں ڈوبا ہوا عمران خان 1 دن کی بھی قید نہیں، 1 دن کی بھی. اور مسلم لیگ نون کی جب باری تھی تو 6 مہینے ضمانتیں نہیں ہوتی تھیں. میری ضمانت کا جب بینچ بنتا تھا اور میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ بینچ بیٹھا ہے شاید انصاف ہو جائے، تو پتا چلتا تھا کہ ضمانت ملنے کی بجائے 3 ہفتے کے لیے بینچ ہی ٹوٹ گیا ہے. مسلم لیگ نون ضمانت دینے والے بینچ ٹوٹ جاتے تھے، اور ایک طرف 6 مہینے ضمانت نہیں، 1 سال ضمانت نہیں، دوسری طرف 24 گھنٹے میں ضمانتیں ہوتی ہیں، 48 گھنٹے میں ضمانتیں ہوتی ہیں. اور یہ دیکھو، ایک طرف نواز شریف 374 دن کی جیل بے گناہ، شہباز شریف 207 دن کی جیل بے گناہ، حمزہ شہباز شریف 672 دن کی جیل بے گناہ، شاہد خاقان عباسی 222 دن کی جیل بے گناہ، سعد رفیق 462 دن کی جیل بے گناہ، احسن اقبال 66 دن کی جیل بے گناہ، خواجہ آصف 176 دن کی جیل بے گناہ، جاوید لطیف 90 دن کی جیل بے گناہ، مریم نواز شریف 160 دن کی جیل بے گناہ. اور یہ 2 دن کی جیلیں کاٹ کے آ کر ٹی وی پر بیٹھ کر یوں روتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگ کے یوں روتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے. شیر کی جماعت بھی شیر کے کارکن بھی شیر کے ووٹر بھی شیر، گیدڑ خود بھی گیدڑ کی جماعت بھی گیدڑ کے کارکن بھی گیدڑ. شیخ والوں، پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا. پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پھر انتخاب ہوگا. اور جب بھی انتخاب ہوا پوری دنیا دیکھے گی مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی بہت اکثریت کے ساتھ جیتے گی انشاءاللہ. شیخو پورا والا یاد رکھنا، میرا یہ جملہ یاد رکھنا، ہر کسی تک یہ جملہ پہنچانا. پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پھر الیکشن ہوگا. شیخو پورا زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد. اب ایک نعرہ ایسا لگنا چاہیے کہ لندن تک آواز جائے، نواز شریف، بہادر نواز شریف. اور آخر میں شیخو پورا کے در و دیوار ہلنے چاہیے. میرے پاکستان کا، اپنے پاکستان کا نعرہ لگا دو، پاکستان.